بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور زمین و آسمان کا نور ہے۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میت کو غسل دیا اور کفن پہنایا اور خوشبو لگائی اور اسے کاندھا دیا اور اس پر نماز پڑھی، اس کا کوئی راز ظاہر نہ کیا، تو وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جائے گا جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو۔ تم ایسے آدمی کے پاس نہ جاؤ جو غیب کے علم کا دعویٰ کرنے والا ہو۔ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ۔ لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی یا مسافر۔ اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھتا ہے جو حدیث سنے اور آگے بڑھائے۔ آزمائش کیوں آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے دین میں پختہ اور مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اگر اس کا ایمان کمزور ہو تو اس کی آزمائش اسی حساب سے کم ہوتی ہے۔ بندے پر مسلسل آزمائشیں آتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ وہ اس سے ایسا پاک کر دیتی ہیں کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ ابو عمر سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اسلام کے بارے میں مجھے ایک ایسی بات بتائیں کہ آپ کے علاوہ پھر میں کسی سے نہ پوچھوں۔ آپ نے فرمایا، یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر ڈر جاؤ۔ ابو عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا تھا کہ آپ نے فرمایا، بیٹے میں تجھے چند باتیں سکھلاتا ہوں، اللہ کو یاد رکھ، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کو یاد رکھ، تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ جب بھی تجھے کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ، اور جب بھی تجھے مدد طلب کرنا ہو تو اللہ سے مدد طلب کر۔ اس بات کو خوب اچھی طرح جان لے، اگر ساری امت اس مقصد کے لیے اکٹھی ہو جائے کہ وہ تجھے کسی چیز کا فائدہ پہنچا دے تو وہ لوگ تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلی نبوت کے کلام سے جو چیز لوگوں کو میسر آئی وہ یہ ہے کہ جب تجھ میں حیا ہی نہ رہے تو جو جی میں آئے کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرو، برائی کے بعد نیکی کرو تو وہ اس برائی کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان شخص کا خون بہانا جائز نہیں بجز اس کے کہ وہ ان تین میں سے ایک ہو۔ نمبر 1، شادی شدہ زانی۔ نمبر 2، جان بدلے جان کے۔ نمبر 3، اپنے دین کو ترک کرنے والا اور جماعت المسلمین کو چھوڑنے والا۔ روایت ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کرے جو وہ اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، انسان کا فضولیات کو چھوڑ دینا اس کے اچھے اسلام کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چیز تجھے شک میں مبتلا کرے اسے چھوڑ دو، اس چیز کی خاطر جو تجھے شک میں مبتلا نہیں کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کام سے میں تمہیں منع کر دوں
اس سے اجتناب کرو اور جس کام کا تمہیں حکم دوں اسے بقدر استطاعت بجا لاؤ۔ تم سے پہلے لوگوں کو ان کے کثرت سے سوالات کرنے اور انبیاء علیہ السلام سے اختلاف رکھنے سے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ہے اور وہ پاکیزہ عمل کو ہی قبول کرتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو وہی حکم دیا جو حکم رسولوں کو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے پیغمبروں، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے میری امت سے خطا، بھول چوک اور جنہیں مجبور کر دیا گیا درگزر کر دیا۔